بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا دیا جس کے نقش قدم نے، اسی کی محبت اسی کے کرم نے، اسی نے ہے ہم کو اجالے پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صاحب صدر آج سے 1400 سال پہلے خطہ عرب کے طول و عرض میں جب برائی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، ظلم کرتے وقت عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شریف انسان کی کوئی عزت نہ تھی، ہر ظالم اور بدماش اپنی مرضی کے فیصلے کرتا پھر رہا تھا، جہالت اور گمراہی نے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے، تب رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور پھر جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضرت بی بی پاک آمنہ علیہ السلام کے گھر میں ایک معصوم عظیم نے آنکھ کھولی، تب تو جیسے ہر سو ایک اجالا چھا گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بت پرستوں کے بت منہ کے بل جا گرے، اس دنیا کے تمام آتش کدے ٹھنڈے پڑ گئے، فضا جھومی، ہوا گھومی، اور اپنی ولادت باسعادت کے فوراً بعد ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے گویا یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ثانی اے میرے خدا تیرا، چرچا ہے زمانے میں ہر صبح مسا تیرا، ہر موج نفس تیرا احسان جتاتی ہے، ہر صبح کو ہوتا ہے اعلان سخا تیرا۔ اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں بحیثیت نبی متعارف نہ کروایا، اور تب جب کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے، ایک دن جب غار حرا میں آپ عبادت و ریاضت خداوندی میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل امی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی کا پیغام بصورت وحی پیش کرتے ہوئے گویا یہ ہدایت بھی پہنچائی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے پہلے اپنے خطے میں اور پھر پوری دنیا میں اپنے آپ کو ختم نبوت کی مہر کے ساتھ منوا ڈالا۔ اسی کے ہیں ہم پر یہ احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے ہے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ صاحب صدر 12 ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمیں طوفانوں میں ساحل ملا، ایک پیر کامل ملا، ایک سکون دل ملا، رحمت کا بادل ملا، ایک نشان منزل ملا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم گمناموں کو ایک نام ملا، بے چینوں کو آرام ملا، اور اسلام کے پیروکاروں کو ایک ایسا کام ملا جسے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے جنت کی ضمانت بنا کر پیش کیا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن اس قدر مبارک اور معتبر دن ہے کہ اس دن صاحب قرآن، صاحب عزت و عرفان، صاحب فرقان، صاحب حیا و ایمان، صاحب مکان و لا مکان، عزت و شرف انسان، الغرض آقائے دو جہاں کا ظہور کچھ اس انداز میں ہوا کہ چمن کھل اٹھے، کرن جگمگا اٹھی، مسکن آباد ہوئے، پون لہرا اٹھی، اور سین عرب نعرہ رسالت کی پکار سے گونج اٹھا۔ جمال ہستی حیات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی کاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نکتہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ صاحب صدر یہ دن ہے اس پاک ہستی کی ولادت باسعادت کا
کہ جو اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ کل کائنات تخلیق ہی بس ان کے لیے کی گئی ہے. آپ کی ہستی نے دو جہانوں کو نور کی جلا بخشی. آپ کی شخصیت میں قدرت نے ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا. تبھی تو آپ کی اطاعت کو زندگی کا جزو لازم بنا دیا گیا. بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سے سوا سب فضول ہے. بندگی خدا کی تو اطاعت مصطفیٰ کی، ان دو کاموں کے سوا سب فضول ہے. جو چاہیے جنت تو پھر یاد رکھنا یہ ہنر، مصطفیٰ کی غلامی ہی زندگی کا اصول ہے. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کی پیروی کی جائے، اور اس دن کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے خدا یا اس کا محبوب ناراض ہو. اس دن اپنے سر کو بارگاہ الہی میں یوں جھکانا چاہیے کہ جماعت ملائکہ میں بھی انسان ہونے کی تمنا جاگ اٹھے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ فرش زمان و مکان بھی نہ ہوتا. یہ حجر و شجر، یہ صحرا، یہ گلستان، یہ دریا سمندر، یہ نوری، یہ انسان، یہ دنیا کے میلے، زمانے کی رونق، یہ سب کچھ یہاں اور وہاں بھی نہ ہوتا. یہ فرش زمان و مکان بھی نہ ہوتا، یہ فرش زمان و مکان بھی نہ ہوتا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. شان کیسے میں کروں بیاں، شان ان کی بیاں نہ ہو پائے. شان کیسے میں کروں بیاں، شان ان کی بیاں نہ ہو پائے. جن کے ہونے سے ہے وجود سب کا، ان کی تعریف میں کیا لکھا جائے. صدر ذی وقار. ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ٹھنڈی ہوا کا چلنا کوئی حیرت کی بات نہیں. اس مہینے کی آمد پر کالی گھٹاؤں کا امڑ آنا بعید از قیاس نہیں. اور اس بابرکت مہینے کے شروع ہوتے ہی مزاج میں ایک شگفتگی کا احساس پیدا ہو جانا کوئی خلاف فطرت عمل نہیں. یہ تو سب اس وجود برحق کی آمد کا اشارہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہوا ہوتی، نہ گھٹا ہوتی، نہ ہی مزاج ہوتے اور نہ ہی فطرت کا کوئی احساس ہوتا. جن کے آنے سے مزاجوں میں شگفتہ احساس، جن کے آنے سے مزاجوں میں شگفتہ احساس، جو نمودار ہوا میں سمجھا کہ محمد آئے. جن کی ظہوری ایک موجب رحمت ہے بنی، ہم سیاہکاروں پہ جو وجہ شفاعت ہے بنی. جن کے آنے سے ہر ایک دکھی دل کو جب قرار ملا میں سمجھا کہ محمد آئے. صاحب صدر، میرا یہ یقین ہے کہ افلاک سے زمین تک پھیلا ہوا یہ نور، یہ لطف جام، یہ ہر ذہن کا سرور، یہ تصور انجان میں گم حور و قصور، اور کائنات کا ذرا ذرا جو ہے پر نور، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے. آپ کی تشریف آوری پہ ہم سب کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ہمارا رب رحمان ہے. جبھی تو اس نے ہم پہ اپنی رحمت خاص نازل فرمائی. آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اس رب کی پہچان کروائی، ہمیں نیکی کا حکم دیا، ہمیں برائی سے روکا اور مصیبت زدہ انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. ہے مجھے وسیلہ سرکار دو عالم کی قسم، واسطہ محمد کا جو درمیانہ ہوتا، ہم گنہگاروں کو حشر کی صبح تلک ذات خداوندی کا بھی ہرگز گمانہ ہوتا. میں مشکور ہوں ذات باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں پیغمبر بے مثل عطا فرمائے، اور میں گرویدہ ہوں اس رب کعبہ کا جس نے ہمیں آقائے دو جہاں کی امت میں پیدا فرمایا. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جس کی کن سے خلق ہوئی خلقت ساری، جس کی کن سے خلق ہوئی خلقت ساری، اس کی اسی کن کا جب میں نے مرکز دیکھا، ہر طرف دائروں میں برسرے پیکار ولی دیکھے، اور محمد کو ہر دائرے کا محور دیکھا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. گر تو می خواهی مسلمان زیستن، گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بکرا زیستن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب صدر، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار، ظلم و استبداد کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے اور ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک ایسا چمکتا ہوا روشن ستارہ دکھائی دیا کہ جس کی چمک نے دو جہاں کو تابندگی سے منور کر دیا۔ 12 ربیع الاول کے دن جب بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک گھر میں ولادت باسعادت رسول مصطفیٰ احمد مختار آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کعبے کے بت منہ کے بل جا گرے اور تمام دنیا کے آتش کدے بجھ گئے۔ توحید کے پیغام کو بنی نوع انسان کی ارواح میں داخل کرنے والا، پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے والا، سچ کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا اس جہان فانی میں جب ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام مکاری و فریب کے ساتھ دہل کے رہ جاتا ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان لازوال پر 14ویں کا چاند بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبیں کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ صدر ذی وقار 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی بنائے نہیں جاتے، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا رسول آئے، کسی نے کہا نبی آئے، لیکن میں اس دن یہ کہوں گا کہ صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپے پیکر نورانی تھا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، وما علینا الا البلاغ المبین۔